حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کا یہ ارادہ ہو کہ رات کو بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرے گا اور پھر اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ صبح تک بیدار نہ ہو سکے تو اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر ثواب ملے گا اور اس کی نیند اس کے پروردگار کی طرف سے اس کے لیے صدقہ شمار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے دن جس شخص کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ ایک شہید ہوگا، جسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اسے یاد کروائے گا، وہ ان کو یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دریافت کرے گا، تم نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے مالک، میں تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ تیرے لیے پیش کر دیا اور میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے غلط کہا ہے، تم نے لڑائی میں اس لیے حصہ لیا تھا تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تو تمہیں بہادر کہہ دیا گیا، تو حکم ہوگا اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا ہوگا اور اس کی تعلیم دی ہوگی اور قرآن کا علم حاصل کیا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، وہ ان کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ دریافت کرے گا، تم نے ان کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، اے مالک، میں نے علم حاصل کیا اور اس کی تعلیم دی، یعنی میں نے خود بھی قرآن سیکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم غلط کہہ رہے ہو، تم نے اس نیت کے تحت علم حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں اور لوگوں نے تمہیں عالم کہا، اور تم اس نیت کے ساتھ قرآن سکھاتے تھے تاکہ لوگ تمہیں قاری کہیں، تمہیں قاری کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت کثرت سے عطا کی ہوگی اور مختلف اقسام کا مال عطا کیا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، وہ ان کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دریافت کرے گا، تم نے ان کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں نے ہر اس جگہ پر مال خرچ کیا جس سے تو راضی ہوتا، میں نے تیرے حصول کے لیے اسے وہاں خرچ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم غلط کہہ رہے ہو، تم نے یہ کام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ یہ کہا جائے کہ تم بڑے سخی ہو، اور وہ کہہ دیا گیا۔ پھر حکم ہوگا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا۔